پی ٹی آئی اور عمران خان کا مستقبل، سلیم صافی کا اپنے کالم میں تجزیہ۔ جنگ اخبار کے کالم نگار سلیم صافی نے اپنے کالم میں سابق حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ماضی پر نظر دوڑاتے ہوئے پی ٹی آئی اور عمران خان کے مستقبل پر اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ سلیم صافی لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ملک میں ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، بلکہ ایک شخص کو سیاست میں آنے کا شوق ہوا اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی گئی۔ عمران خان ایک سپر اسٹار کرکٹر تھا، لیکن خان صاحب کی خواہشات کی دنیا بہت وسیع تھی اور وہ شہرت کے ساتھ ساتھ طاقت و اختیار بھی چاہتے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا اور کرپشن سے پاک پاکستان کا نعرہ لگا کر میدان سیاست میں آ گئے۔ تب دو قسم کے لوگ ان کے ساتھ آ ملے، ایک ان کے پرستار اور دوسرے وہ لوگ جو واقعی پاکستان میں تبدیلی چاہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد جو لوگ تبدیلی کے خواہش لے کر آئے تھے، ان پر واضح ہو گیا کہ عمران خان کے ذہن میں تبدیلی کا کوئی خاکہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ان سے الگ ہو گئے اور صرف فینس رہ گئے، یا پھر اسد کیسر جیسے لوگ جن کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ چنانچہ اپنے قیام سے لے کر 2010 تک یہ قابل ذکر جماعت نہ بن سکی، بلکہ عمران خان کے ایک فین کلب کی حیثیت میں موجود رہی۔ عالمی طاقتوں تک رسائی کے لیے انہوں نے گولڈ اسمتھ خاندان میں شادی کی، حالانکہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کروائی گئی، جبکہ پاکستان میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کی کوشش کی۔ اسی لیے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کو ویلکم کیا، لیکن بعد ازاں وہ مشرف کے خلاف ہو گئے۔ تاہم چالاک ایسے ہیں کہ پھر بھی پاکستانی اور عالمی ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ برطانیہ، امریکہ اور پاکستان کے اندر مقیم لوگوں کے ذریعے رابطے میں رہے۔ سلیم صافی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ بالآخر عمران خان کو 2010 میں کامیابی ملی، جب عالمی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لائن سیٹ ہو گئی۔ تب عالمی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت تھی کہ پاکستان میں طالبانائزیشن کے مقابلے کے لیے ایسی تنظیم کھڑی کر دے جو لبرل لیڈر کے پاس ہو، لیکن بظاہر اینٹی امریکہ نعرے لگا کر اور اسلام کا نام استعمال کر کے نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کر لے، جبکہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو آؤٹ رکھنے کے لیے ایک تیسری سیاسی جماعت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے الیکٹیبلز کو ان کی جماعت میں شامل کروایا گیا۔ میڈیا میں اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کو اس کام پر لگا دیا گیا کہ وہ فرینڈلی انٹرویوز کر کے عمران خان کو ہیرو بنا دیں۔ پاکستان کی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر جو امریکی ایجنڈا تھا، اس میں انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایسے لاڈلے بن گئے کہ وہ اپنے داماد کرشنر اور زلفی بخاری کے واٹس ایپ رابطوں کے ذریعے دل کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتے رہے۔ لیکن پاکستانی عوام اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بری طرح مایوس کیا، معیشت تباہ کر کے رکھ دی۔ دوسری طرف ان کی مہار آئی ایم ایف کے ذریعے امریکہ کے ہاتھ میں دے دی۔ اپنی ٹیم اور حرکتوں سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے لگے۔ چنانچہ تنگ آ کر اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں نے ان کے اقتدار کی عمارت سے ان بیساکھیوں کو ہٹانا شروع کر دیا جو اسٹیبلشمنٹ نے غیر آئینی طور پر انہیں فراہم کی تھیں۔ چنانچہ بیساکھیاں ہٹتے ہی ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ اب کارکردگی تو تھی ہی نہیں کہ وہ قوم کو دکھاتے۔ چنانچہ انہوں نے امریکی سازش کا فسانہ گھڑ لیا، لیکن چونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ امریکی سازش ایک ڈرامہ ہے، اس لیے وہ درون خانہ اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہو گئے۔ میکولے کے سچے پیروکار کی طرح عمران خان نے بھی ایک ایسا پتا کھیلا کہ ان کی زمین بوس ہوتی سیاست کو ایک نئی زندگی مل گئی اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ پاکستان میں کل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان نے ان کے احسانات کا بدلہ نہایت بدتر طریقے سے دیا، اور صرف یہ نہیں کیا بلکہ اب اقتدار کے لیے پاکستانی ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سلیم صافی کے مطابق اس تناظر میں ان کے اندازے کے مطابق تو پی ٹی آئی کے ساتھ مستقبل قریب میں جو ہونے جا رہا ہے وہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ اس کے بعد 2000 کی دہائی کے اوائل کی طرح کے عمران خان ہوں گے اور ان کے فینس۔ ہاں، آنے والے دن بتائیں گے کہ وہ جیل کے اندر ہوں گے یا باہر، یا پھر لندن میں اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔